ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ موجودہ زمانے میں بجلی کے بلوں میں مہنگائی اور غربت کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ بجلی چوری کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، چونکہ جیسا اس بھائی نے سوال کے اندر ہی ذکر کیا ہے، بہت زیادہ افراد اور بہت زیادہ لوگ اس میں ملوث ہیں، بجلی چوری کرتے ہیں۔ اس کی مختلف شکلیں اور صورتیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی تو کنڈی لگا دیتے ہیں، کوئی میٹر کی رفتار کم کر دیتے ہیں، کوئی اور طریقے ایجاد کر کے بجلی کی چوری کا انتظام کرتے ہیں۔ بہرحال جو طریقہ بھی ہو، تو سرکاری ادارے جو ہوتے ہیں یہ پوری قوم کی ملکیت ہوتے ہیں، اس لیے بجلی چونکہ ایک سرکاری ادارے کے تحت، ایک انتظام کے تحت چل رہی ہے، تو اس کی چوری کرنا یہ حرام ہے۔ جب کسی سے کہا جائے نا کہ بجلی کا چوری کرنا حرام ہے، تو وہ بطور استدلال کے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حکمران ہم سے ٹیکسز کی شکل میں اور صورتوں کی شکل میں پیسہ لوٹ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں؟ یعنی گویا کہ وہ حکمرانوں کی اس لوٹ مار کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ ہمارا بجلی چوری کرنا بھی ان کی طرح جائز ہے۔ اب کوئی ایک آدمی جرم کر رہا ہے، خزانے کو لوٹ رہا ہے، تو وہ آپ کے لیے دلیل تو نہیں ہے کہ آپ بھی شروع کر دیں خزانے کو لوٹنا۔ اس لیے جس طرح کسی ایک فرد کی چوری کرنا، یعنی کسی کی ملکیت سے جا کے کوئی چیز اٹھا لینا حرام ہے، اسی طریقے سے یہ بجلی چوری کرنا جو ایک ادارے کی، یعنی ایک ملک کی اور سلطنت کی ملکیت میں چل رہی ہے، یہ بھی حرام ہے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ وہ اس حیثیت سے سنگین جرم ہے کہ کسی ایک آدمی سے معافی مانگ لینا تو آسان ہے۔ اب جو بندہ بجلی چوری کر رہا ہے، تو وہ پورے ملک پاکستان کی 22 کروڑ عوام سے کیسے معافی مانگے گا؟ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو افراد بجلی کو چوری کرتے ہیں وہ اس سے توبہ کریں، رک جائیں، آئندہ سے اس چوری کو بند کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تک جتنا چوری انہوں نے کی ہے اس کا اندازہ لگائیں، اور اتنی مقدار کے اندر، یعنی جتنے عرصے سے وہ چوری کر رہے ہیں، گویا کہ جتنی یونٹ وہ چوری کر چکے ہیں، ایک اندازے کے تحت وہ رقم ملکی خزانے میں، اس ڈپارٹمنٹ میں ادا کریں، پھر جا کے وہ اس جرم سے بری ہوں گے۔ یہاں میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ اس بجلی کو چوری کرنے سے، یہ جو ہیٹر جلا کے پانی گرم کرتے ہیں، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ اس پانی سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس بجلی کو استعمال کر کے جو کھانا پکاتے ہیں، وہ کھانا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ اگر انہوں نے وضو کر کے نماز ادا کر لی تو نماز ہو جائے گی، اب اس پہ اجر ملے گا یا نہیں ملے گا یہ اللہ جانتے ہیں، لیکن پانی گرم کرنا، اس سے وضو کرنا یہ ناجائز ہے۔ اس لیے اب اس فعل سے توبہ کریں۔ یہ ایک ذہنیت کی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا، کہتے ہیں جی حکمران چوری کریں تو ہم کیوں نہ کریں۔ یہ ایک زاویہ ہے، یہ خیال کا زاویہ ہے، تو ہم کیوں نہ اس زاویے کو بدل دیں۔ ہم یوں کیوں نہ سوچیں کہ یار وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا سوال ان سے ہوگا، میں یہ کام کیوں کروں۔ اب ہر بندہ جب یہ سوچے گا کہ میں ملک کے خزانے کو نقصان کیوں دوں، جب سب کی سوچ یہ بن جائے گی تو کوئی چوری کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے بجلی چوری کرنا شرعاً گناہ ہے، حرام ہے، اس کام سے توبہ کریں، اب تک جو ہو چکا اس کے پیسے خزانے میں ادا کریں۔